حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کے اندر فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا اور جن کے سر پر رب تبارک و تعالیٰ نے عزت کا، خلت کا تاج رکھا، ان کا بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارک میں آج ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو عرض کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر امام فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، اور اس آزمائش کے اندر، بلکہ ان آزمائشوں کے اندر وہ کامیاب و کامران ہو گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو قرآن نے ان کے لیے لفظ امام استعمال کیا ہے۔ سورہ نحل کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امت ہیں، یعنی ان کا خود وجود جو ہے وہ خود ایک امت ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، چلتے چلتے جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ تمام اولاد اسحاق و یعقوب جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہے۔ اور پھر تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جن کے لیے اللہ کے خلیل نے اللہ سے خاص دعا مانگی تھی کہ خدایا اس نبی آخر الزمان کو ہماری اولاد میں پیدا کر دینا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب آپ کی اولاد مبارکہ ہیں، اور آپ سب کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی ہیں، نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نصرانی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں کا رد فرمایا۔ فرمایا کہ ہمارے ابراہیم نہ تو یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں، اور فرمایا کہ وہ توحید پر قائم ہیں اور وہ دین حنیف پر قائم دائم ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے اہل کتاب سے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی۔ قرآن کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا اے اہل کتاب، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حالانکہ توراۃ و انجیل تمہارے سامنے اتری ہے، تم جانتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، فرمایا باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم ہے اور پھر بھی تم جھگڑا کر رہے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ،
وہ بات کیوں کہتے ہو اور اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو کہ جو تمہارا علم نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اب وہ لفظ آ گیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے ہمارے ہیں، نصرانی کہتے ہمارے ہیں۔ فرمایا ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، فرمایا وہ حنیف مسلم اور وہ دین مسلم پر ہیں اور وہ مسلم ہیں خود، اور وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ بندہ ہوگا، بالکل اولا وہ بندہ ہوگا، ان کے اقرب وہ بندہ ہوگا جو ان کی اتباع کرتا ہوگا اور اس کے بعد اس نبی کی اتباع کرتا ہوگا۔ ابراہیمی ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، ان کی اتباع کرے تو وہ سمجھو ملت ابراہیمی پر ہے، وہ دین ابراہیمی پر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آغاز کے اندر عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ عید کے دن آپ نے اس حدیث پاک سماعت کی، صحابہ کرام نے عرض کی ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کو دیکھیں، مقام ابراہیم کو دیکھیں، منا کے قیام کو دیکھیں، رمی جمرات کو دیکھیں، قربانی کو دیکھیں، یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے عمل تھے جن کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے اس امت کے اندر جاری و ساری فرما دی۔ بلکہ ہماری نماز ہے، ہماری نماز کے اندر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، جو خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، یہ کسی امام نے نہیں، کسی مجتہد نہیں، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اس اعتبار سے ملت ابراہیمی پر اگر کوئی قائم دائم ہے تو فرمایا وہی ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وہذا النبی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام اور ان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا، فرمایا وہ دین ابراہیمی پر قائم ہوگا۔ اب چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وقت چونکہ ہمارے پاس صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن سے باہر نہیں جا سکیں گے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا ہے، اس کو بیان کر کے اور ہم جمعۃ المبارک کی طرف بڑھیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے توجہ فرمائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ نمرود کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسری اہم ترین بات جو کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گی، آپ گوگل کریں گے تو گوگل سے نہیں ملے گی۔ اگر گوگل سے دین ملتا، گوگل سے ہر چیز ملتی تو پھر ہر بندہ گوگل سے علامہ بن جاتا۔ ہمیں بھی 8 سال یہ درس نظامی کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کے نوجوان کو بھی درس نظامی کہ بھئی ہر چیز گوگل کے اوپر موجود ہے، نیٹ کرو، گوگل سے نکال لو۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، میں نے پہلے بھی نوجوانوں کو متنبہ کیا تھا کہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور قادیانیوں نے گوگل پر دین اسلام کے نام سے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے۔ ان کا ٹائٹل جو ہے وہ قرآن رکھا ہوگا، اسلام رکھا ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ اپنے کفریات کو داخل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے نوجوان نسل کے اندر جو ہے
یہ ساری کی ساری چیزوں کو ان کو پتا ہے کہ نوجوان نسل کی اپروچ جو ہے وہ اس طرف ہے، ان کو محراب و منبر سے دور کرو، ان کو مولانا سے دور کرو۔ بولا نہیں ہے مولانا کے باؤنڈ تھوڑی ہیں، باؤنڈیشن کوئی مولانا نے اپنے پاس تھوڑی رکھا ہے، اوپن ہے، آپ جیسے چاہیں آپ نکالیں، آپ خود کریں اور آپ جو ہے دین کو خود سیکھیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مولانا سے نکال کر مادر پدر آزاد کریں اور آزاد کرنے کے بعد ان کے ساتھ کھیلیں، جو مرضی ان کے اندر سلو پوائزن کر کے ڈالیں۔ تو سب سے بنیادی پہلی بات آپ گوگل کریں گے، وہاں پر یہی لکھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ آزر تھا۔ آزر آپ کا والد نہیں تھا، آزر تو ایک بت پرست تھا، آزر مشرک تھا، بت گر تھا، بت بنانے والا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا۔ نوجوان بچے توجہ فرمائیں، آپ کے والد گرامی کا نام تھا تارخ، اور وہ موحد تھے، اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سنیے گا توجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پشتوں اور پاک رحموں سے میرے نور کو منتقل کیا۔ سبحان اللہ کہہ دیں گے؟ باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں گے؟ یعنی حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں، ان کے اندر کوئی بھی مشرک نہیں گزرا ہے۔ شرک جو ہے سب سے بڑی آلودگی ہے، سب سے بڑی ناپاکی شرک ہے۔ نہ بغیر نکاح کے آپ کے آباء و اجداد کے اندر پورا کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی مشرک ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بھی موحد تھے، سیدہ آمنہ بھی موحد تھی۔ زمان فطرت کے اندر جتنے لوگ آئے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے وہ توحید پر، دین فطرت پر قائم دائم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو والد گرامی تھے وہ بھی موحد تھے اور دین فطرت کے اوپر قائم دائم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور کو پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل کیا۔ اب تھوڑی سی مشکل بات آ گئی ہے، تھوڑی سی مشکل بات آ گئی ہے، لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چونکہ کئی مقام پر، کہ میرے سامنے سورہ انعام کھلی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اب یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے اب کہا ہے تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ وہ اب نہیں؟ مشکل بات ہوگی نا کہ بھائی قرآن نے خود لفظ اب ان کے لیے استعمال کیا، یہ قرآن کا متن ہے، تم کہتے ہو کہ ان کے والد نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ اب تو باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن سنیے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اب آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے اصنام، صنم کی جمع ہے، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا، بتوں کو خدا بنا لیا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں، واضح گمراہی کے اندر تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے وہ آفیسز کے ساتھیوں کو ان بیچاروں پر میں ناراض ہوتا ہوں کہ بھائی تم 50 پہ کیوں آتے ہو؟ حنیف بھائی 12:50 پہ تم کیوں آتے ہو؟ پونے پہ کیوں نہیں پہنچ جاتے ہو؟ اللہ ان کا بھلا کرے، وہ 85 پہ آ جاتے ہیں، ہال ہمارا بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک بالکل ہاؤس فل ہوتا ہے۔ زبیر بابا صاحب لوگ تو آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں، جو آنکھ کھلتی جا رہی ہے جمتے جمتے تشریف لا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو بھائی پڑھ لیں گے، جمعہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ابھی نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ موجود نہیں آج میرے آفس کے ساتھی، وہ نوجوان بچے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرا رب ان کو جزا، قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، آفیسز کے بچے ہوتے ہیں اور دین کا ایک سیکھنے کا ذوق و شوق ہے، دوڑے ہوئے بھاگے ہوئے آتے ہیں۔ وہ آفس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، کھانا کھانا ہے، واپس جانا ہے۔ کچھ آفس والوں نے بہت زیادہ ریسٹرکشن بہت زیادہ لگائی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود
کلوز ٹائم کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی دین کی بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہ شہر کراچی کے اندر سروے کر کے دیکھ لیجئے گا کہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اتنے آغاز کے اندر یہ دونوں ہال بڑے ہوتے ہیں، اتنی پبلک کہیں بھی آپ کو کراچی کی کسی مسجد میں آغاز میں نہیں ملے گی. یہ نوجوان بچوں کا شوق و ذوق ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے اور اللہ کے کلام کی برکت ہے. میرا اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. آج اپنے گھروں کے اندر ہیں، وہ موجود نہیں یہاں پر، اور کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا میں اگلے جمعے کو مانگتا تو بات نہیں بنتی. یہ آج غیر موجودگی کے اندر جو دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اسرع الدعوات، یہ دعا رب تبارک و تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے مانگی جائے. سامنے مانگے گا تو بولے گا یار پتہ نہیں خوشامد کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، کچھ ہے سسٹم میں، سسٹم کوئی نظام ہے. لیکن پیچھے جب مانگیں گے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ کے رضا کے لیے مانگیں گے. میرا اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے دین کے ذوق و شوق کو رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جو جمعے کے دن خدا کے گھر کو علم کے مجلس کے ذریعے آباد کرتے ہیں، میرا رب ان کے گھروں کو آباد فرمائے. اب یہ بات آ گئی کہ جب قرآن کے اندر آ گیا، اب ذرا توجہ کیجیے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا. تو اب اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ حضرت یہ لفظ اب تو خود قرآن کے اندر موجود ہے اور آزر کا لفظ موجود ہے، آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ان کے والد نہیں تھے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے گا عربی کے اندر کہ لفظ اب جو ہے وہ صرف والد کے لیے نہیں بولا جاتا. عربی کے اندر لفظ ابن اب صرف والد کے لیے نہیں بولا جاتا، والد کے لیے بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بولا جاتا ہے، اور چچا اور تایا کے لیے بولا جاتا ہے. آپ کہیں گے حضور والا اس کی کوئی دلیل؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی دلیل تو قرآن ہی سے دینی پڑے گی، خارج سے تو دے نہیں سکتے. ایک لفظ قرآن کے اندر ایک معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس معنی سے تو عزول کر رہے ہیں تو آپ دوسرا معنی قرآن سے لے کر آئیں کہ قرآن کے اندر کہیں لفظ اب جو ہے والد کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ ذرا توجہ کیجیے گا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی. میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کھلا ہے. یہاں پر میری ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، اور ان کے حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہ ذرا توجہ کیجیے گا، نظر جھپکے نہیں، ورنہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. خالی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہوں. توجہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام اور یہ سارے کا سارا خاندان جو ہے یہ یہودی تھا، نصرانی تھا. میں نے جیسے آیت کریمہ پڑھی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. فرمایا کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ ان سے پوچھ رہے ہیں کفار سے، تم حاضر تھے؟ فرمایا بتاؤ ذرا انہوں نے کیا بات کہی تھی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. دوبارہ ذرا توجہ، یعقوب علیہ السلام صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. بات کون کر رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کہا حضور، اے ہمارے والد گرامی حضرت یعقوب کے بچے کہتے ہیں حضور ہم آپ کے الہ کی، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے جو آباء و اجداد کے الہ ہیں، فرمایا وہ کون ہیں؟ ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں اور اسحاق ہیں. اب حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد ہوئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا ہوئے، دونوں کے لیے لفظ اب استعمال کیا گیا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ان کے چچا ہیں، لیکن قرآن نے چچا کے لیے بھی لفظ اب استعمال کیا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات۔ دوسری حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رد علی ابی، میرے اب کو میرے سامنے پیش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تو پہلے پردہ فرما چکے تھے، تو اب کس کو کہہ رہے ہوں؟ رد علی ابی، میرے اب کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور فرما رہے ہیں۔ تو لفظ اب جو ہے وہ والد کے لیے بھی، دادا کے لیے بھی، اور چچا اور تایا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے قرآن کے اندر اور حدیث پاک کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر ہے، جس ماحول کے اندر پیدا ہوئے، ہاں یہ چچا جو ہے یہ اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کا بچپن، آپ کا چچا وہ بھی بت بنانے والا، اتتخذون اصناما آلہہ، کہا کہ آپ نے بتوں کو خدا بنا لیا ہے، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کی عبادت کرتی، چاند کی عبادت کرتی، سورج کی عبادت کرتی، ان سب کو خدا بنایا ہوا تھا، الہ بنایا ہوا تھا۔ قرآن کی طرف توجہ کیجئے گا۔ ایک رات باہر نکلے، وہ دیکھا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات جب چھا گئی تو ستارے کو دیکھا، اور ستاروں کو دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے کہا کہ ہاذا ربی کہیں گے یہ تو کفر ہے، اگر اس کو جملہ خبریہ بنائیں گے کہ یہ خدا ہے تو یہ تو کفر ہے، یہ استفہامیہ انٹروگیٹو، ہاذا ربی، اس کو تم میرا، اس ستارے کو تم میرا خدا کہتے ہو۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ہاذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، ستارے نکلتے ہیں، نکل کے ڈوب جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب تو سدا رہنے والا ہے، میرا رب تو قائم دائم رہنے والا ہے۔ پھر رات چمکی، فلما رأى القمر بازغا قال ہاذا ربی، رات چمکی، رات ہو گئی اور اب جو ہے چاند نکلا، آپ نے چاند کو دیکھ کر پھر فرمایا ہاذا ربی، اس کو رب کہتے ہو۔ فلما افلا، وہ چاند بھی نکلا اور نکل کے غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں اپنی قوم کی طرح گمراہ ہو جاتا، لیکن چونکہ انبیاء کرام پیدائشی ہدایت پر ہوتے ہیں، اجتباہ ربہ، ان کو رب تبارک و تعالیٰ کو بعد میں نبی نہیں بناتا ہے، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبوت جو ہے کوئی وہابی چیز، نبوت جو ہے وہ خالصتاً وہابی چیز ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ جس کو انتخاب کرتا ہے شروع سے انتخاب کرتا ہے۔ ریاست کے ذریعے ولایت مل سکتی ہے لیکن نبوت نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اپنی قوم کی طرح گمراہی کے اندر ہو جاتا۔ آخر کے اندر دن ہو گیا، رات ختم ہو گئی، دن کے اندر سورج نکل ہو، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب سورج نکلا فرمایا یہ اس کو تم میرا خدا کہتے ہو، هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ نام۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، سورج نکلا اور نکل کے اپنے وقت پر وہ بھی غروب ہو گیا۔ چاند بھی نکلتا ہے، سورج بھی نکلتا ہے، ستارے بھی نکلتے ہیں، نکل کے غروب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ چاند سورج کی روشنی کو دیکھ کر تم نے ان کو خدا بنا لیا، میرا خدا یہ چاند سورج نہیں ہے بلکہ ان سب کو جو چلانے والا ہے، جو نظام چلانے والا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ قربانی کے اندر آپ دعا بھی پڑھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبات، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جو ان چاند سورج کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ وما انا من المشرکین، اور فرمایا میں مشرکین میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جوانی کے اندر
بچپن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. قرآن میرے سامنے کھلا ہے، قرآن کے اندر پوری ایک سورت سورہ ابراہیم ہے، اور تقریباً 22 سورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر تذکرہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام بچپن کے اندر اسی طرح گاؤں والے سارے کے سارے مشرکین تھے، آپ کے خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، تو کہنے لگے کہ بھائی چلو ہمارا ایک میلہ ہے، اس میلے کے اندر ہم چلتے ہیں اور چل کے وہاں جو ہے خوب ناچ کود کریں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، ہمارے ساتھ چلو. آپ نے فرمایا کہ نہیں. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. صافات. آپ نے ستارہ پرست تھے، توہم پرست تھے. تو قوم جب توہم پرست ہو جاتی ہے نا، جیسے ہماری قوم کو ان عاملوں نے توہم پرست بنا دیا، کسی کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے، کالا ہو گیا، بکرے لگیں گے، 92 بکرے لگیں گے، بہت زیادہ سخت ہوا ہے، گندا قسم کا کیا ہوا کسی نے، گندا قسم. تو ساری قوم کو جو ہے نا ذہنی اور فکری طور پر ایک نفسیاتی اور توہم پرست. یہ کب بنتا ہے انسان؟ جب اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، اس کا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے کمزور ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے بازاری عامل ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے بازاری عامل ان کو شکار کر رہے ہوتے ہیں، اور گلی گلی کے اندر جو ہے وہ دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قوم تو توہم پرست بن گئی ہے، ان کے ساتھ جتنا کھیل سکتے ان کو ڈراؤ، خوف کو بیچو، ڈراؤ ان کو، جتنا ڈراؤ گے، خوف کرو گے، ان کو کہو گے تمہیں کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، فلان ہو گیا. ہوتا ہے نظر بھی ہو جاتی ہے، ہر ایک کے اوپر جادو نہیں ہوتا ہے، نظر بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فرمایا نظر اتنی خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر بھی لگتی ہے، نظر اتنی زیادہ لگتی ہے کہ جس کا ہمیں ہے. لیکن ہمارے ذہن کے اندر ایک ہی بات ہے کہ کسی نے کالا کر دیا ہے، کسی نے نیلا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے فلاں کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر جو ہے حضرات حسنین کریمین کی نظر اتارا کرتے تھے. سورہ قلم کی جو آخری آیات طیبات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں، اپنی گاڑی کے اوپر، سواری کے اوپر، لباس کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں کہ نظر پتھروں کو چیر کے رکھ دیتی ہے. کئی مرتبہ آپ کو کپڑے پہن کے جائیں گے، شادی کے اندر کوئی سوٹ پہن کے جائیں گے، بھائی بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، بھائی ماشاءاللہ کہہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کی چیز اچھی لگے تو فَلْيُبَارِكْهُ بارک اللہ فیک، اتنا کہہ دو کہ اللہ برکت فرما دے. فرمایا وہ جو بری نظر کے اثرات ہیں وہ ٹوٹ جائیں. لیکن ہماری زبانوں پر نہیں ہے، برکت کی دعا نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی دعا نہیں ہے. بس خالی دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے ہیں. بھائی ابے بھائی ہٹاؤ تو صحیح، ہٹا کے سبحان اللہ کہہ دو، ہٹا کے ماشاءاللہ کہہ دو. آپ یقین کریں میں ایک شادی کے اندر گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو کرتا یہاں سے لے کر پھٹا ہوا کرتا یوں ہاتھ کے اندر پکڑ کے لے کر آیا. بلو کلر کے کپڑے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک کلندر نے مجھے بچپن کے اندر کہا تھا کہ کالے کپڑے نہ پہننا، کالے کپڑے تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیں گے، نظر لگ جائے گی. کسی پر جو ہے بلو کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں، کسی پر وائٹ لگتے ہیں، کسی کی گاڑی ہے، کسی کی گھڑی ہے، کسی کی کوئی چیز ہے. اور اللہ کے بندو ہر چیز کو دیکھ کے اپنی زبان پر سبحان اللہ کہہ دو، ماشاء اللہ کہہ دو. ورنہ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ حصار حفاظت کریں. آیت الکرسی ایک بہت بڑا حصار ہے. سورہ قلم کی یہ آخری آیات طیبات یہ آخری حصار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے خود اپنے بدن کے اوپر پھیرتے تھے. یہ کریں اور خدا کا واسطہ اپنے آپ کو توہم پرستی کے اندر نہ ڈالیں. بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جی چلیں ہمارے ساتھ. آپ نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا، ستارہ پرست تھے، توہم پرست قسم کے لوگ. آپ نے کہا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں. اس کے دو معنی کیے ہیں، ایک آگے چل کے مستقبل میں بیمار ہونے والا ہوں، یا میرا دل تمہارے ان شرکیہ اعمال کو دیکھ کر بیمار ہے، پریشان ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے، چلے. جب وہ نکلنے لگے تو آپ فرمایا کہ چلو تم جا تو رہے ہو
لیکن وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم تم جا رہے ہو تمہارے بعد ان تولوا مدبرین، تم چلے جاؤ گے، تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں بہت برا کروں گا۔ آپ تشریف لے گئے بت خانے کے اندر، اور بت خانے کے اندر جا کر فجعلہم جذاذا الا کبیر اللہ، بتوں کو پھوڑے کے ساتھ مار مار کے توڑ دیا، اور وہ جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ چلو بھائی، بڑا بچ گیا، باقی سب گئے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ قوم رجوع کرے۔ میلے سے واپس آئے، رات کو بت خانے کے اندر پہنچے، قرآن کھلا ہوا ہے میرے سامنے، وہاں جب دیکھا کہ سب بت منہ کے بل گرے ہوئے، بڑا بت موجود ہے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، من فعل ھذا، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے، انہ لمن الظالمین، بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے بتوں کو مار مار کے منہ کے بل گرا دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک نوجوان ہے، فتن کہتے ہیں نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں بتوں کو برا کروں گا تمہارے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، کہا اس کو بلا لیا جائے، اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ تم نے جو ہے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا نمرود کے دربار کے اندر، تو نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا تھا سب سے پہلے سجدہ کرتا تھا، سجدہ کر کے اس کے دربار میں حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ تو یہ جبین نیاز تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، سجدہ نہیں کروں۔ فرمایا سجدہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کی، سجدہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، نہ سجدہ عبادت ہے، نہ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی ہے، کسی مزار کو، کسی قبر کو، والدین کو، اولاد کو، بیوی کو، کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا سجدہ اگر ہوتا تو صحابہ کرام رسول پاک کو سجدہ کرتے، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی سجدہ نہیں کرنے دی۔ سجدہ صرف خدا وحدہ لا شریک، ملت ابراہیمی چلی آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا تم کس کو سجدہ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا کون ہے خدا تمہارا؟ خدا تو میں ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، نمرود کو اللہ نے ساری دنیا کا بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ فرمایا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا۔ اذ قال ابراہیم، کہا کون ہے تمہارا رب؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا ہے اور جو زندگی عطا فرماتا ہے، جو حیات دیتا ہے، یحیی ویمیت، جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں نمرود نے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کے بارے میں پھانسی کا حکم تھا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، اس کو آزاد کر دیا، کہا یہ دیکھو میں نے زندگی بخش دی ہے۔ ایک کے لیے آزادی کا حکم تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھوا دیا، کہا یہ دیکھو میں نے مروا دیا بالکل۔ اوہو، آپ نے فرمایا کہ تو بہت موٹے دماغ کا آدمی، اس کو تو حیات و ممات کا فلسفہ ہی پتہ نہیں۔ حیات اس کا نام نہیں ہے کسی کو چھوڑ دینا، حیات نام ہے عدم سے وجود عطا کر دینا۔ چلو چھوڑو، اچھا چھوڑ رہنے دو، تم چھوڑ دو، حیات و ممات تو بہت بڑی بات ہے۔ حیات و ممات کو چھوڑ دو کہ تم زندہ کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، ایسا کرو تم۔ قال ابراہیم، فرمایا میرا رب وہ ہے کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو ایسا کر کے کل صبح جو ہے سورج کو مشرق کے بغیر مغرب سے نکال دے۔ وہ کہاں سے نکالے گا نمرود؟ جب اس نے یہ بات سنی تو فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر، کہنے لگا نہیں ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ہمارے خدا کے ساتھ کیوں کیا؟ انت فعلت ھذا بآلیتنا یا ابراہیم، تم نے کیا؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، فرمایا کہ وہ بڑا موجود ہے، اس سے جا کے پوچھو۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کر سکتا ہے تو اس بڑے سے پوچھو۔ جب یہ بات کہی تو فرجعوا الی انفسہم، ایک مرتبہ ان کے دلوں کی طرف توجہ کی کہ ہاں یار یہ بت نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، ہم نے اس کو
خدا بنایا ہوا ہے، لیکن دوسرے لمحے پھر گمراہی کے اندر ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سر کے بل گر گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر، کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ابراہیم کی بت بات نہیں کر سکتا ہے، پھر تم ہمیں کہتے ہو کہ اس سے پوچھو۔ آپ نے فرمایا جب بات نہیں کر سکتا ہے تو افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے؟ اف لکم، اف ہے تمہارے لیے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کیوں عبادت کرتے ہو اس کی کہ جو تمہیں کوئی فائدہ اور نفع نہیں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ساری باتوں کو چھوڑو، ہمارے خداؤں کے ساتھ بہت برا کیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا ساری سلطنت کے اندر، اللہ اکبر، لکڑیاں جمع کرنے شروع ہو گئے، سب لوگ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اور کیا کیا جائے گا؟ کہا ابراہیم کو جلایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آئے، کہا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیغام دینا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے حال کا پتہ ہے، میں کیوں پیغام دوں، میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کو سب کچھ پتہ ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ لکڑیوں کے انبار لگ گئے، ساری سلطنت سے لکڑیاں جمع، آگ کے شعلے آسمانوں کے بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ آگ تو جلاتی ہے، اس کی تخلیق اسی لیے، اس کو پیدا اس لیے کیا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا، قرآن کھلا ہے میرے سامنے، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن آج تو نے جلانا نہیں ہے، بلکہ آج تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور فرمایا کہ ان کے سارے ارادے خاک کے اندر مل گئے اور وہ خائب و خاسر ہو گئے۔ یہ جملہ بھی جو ہے ہر قسم کے شیاطین کے لیے، دشمنوں کے لیے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے شیطانوں اور دشمنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب عطا کیے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو آپ نے لیا اور لے کر آپ کو ان کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے آ گئے۔ خانہ کعبہ کے پاس جب چھوڑا، باپ ہوتا ہے، آپ کا دل بڑا پریشان ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو جب چھوڑا تو پیچھے ہٹ کے اللہ کے بارگاہ کے اندر ایک دعا کی۔ وہ دعا میں اور آپ بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن سنیے گا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ ابراہیم۔ اے خدایا، میں نے اپنی ذریت و اولاد کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ دیا جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی موجود نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پتے نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ موجود نہیں ہے۔ ہاں میرے مالک و مولا، ایک چیز ہے کہ عند بیتک المحرم، تیرا محترم گھر موجود ہے۔ سبحان اللہ فرما دو۔ دعا سنیے گا کیا دعا فرمائی۔ ہم سب بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں بے ہنگم ہوتی ہیں، یہ مانگا، وہ مانگا، وہ مانگا، وہ مانگا، وہ مانگا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ آپ نے کیا دعا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، سب سے پہلی دعا، اے اللہ میری اولاد و میری ذریت کو نماز پر استقامت عطا۔ حالانکہ نماز تو پڑھتے تھے، نبیوں کی اولاد ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، لیکن اپنے لیے بھی فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز پر استقامت دینا اور میری اولاد کو بھی۔ ہم کہتے بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ بھائی پہلے خود نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، ہم پہلے خود سچ بولیں گے تو اولاد سچ بولے گی۔ بیٹا حرام غلط کام نہیں کرنا ہے، ہم پہلے خود اپنے آپ کو غلط کاموں سے، ہم حرام کام کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم کالا نیلا پیلا سب کچھ کریں، ہم نماز پر استقامت نہ کریں، گھر کے اندر فون آئے تو بولے ابو گھر پر نہیں ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو جنید بغدادی بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو غوث پاک کا غلام بنا دے۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو صحیح کریں۔ وہ ہمارے جو ورڈز ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے ایکشنز کو دیکھتے ہیں
کہ ہم کر کیا رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، باپ جا نماز ڈالتا، بچہ لا کے ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز پر استقامت دینا اور میری اولاد و ذریت کو بھی نماز پر استقامت. آگے کیا فرمایا؟ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اے خدایا یہاں پر اکیلے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی ذرات نہیں ہے، ان کو مرجع خلائق بنا دینا، سارے لوگوں کے دل کھنچے ہوئے آئیں شہر کی طرف. ربی جعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا، سب لوگوں کے دل کھنچے ہوئے آئیں. اور تیسری دعا کیا فرمائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ آخری دعا ہے جس کو ہم پہلی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ میرے بچوں کو روزی دینا، یا اللہ میرے بچوں کو بہت سارا مال دینا، اے اللہ مال دے دے مجھے میرے بچوں کو. نہیں، پہلے یا اللہ میرے بچوں کو تیرا اور تیرے محبوب کا تابعدار بنا دے، ان کو نیک بنا. اس کے بعد روزی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مقدر کے اندر ہوگی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے عطا فرمائی، ان کو بھی اللہ عطا فرما دے. اپنے نصیب سے رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دے دے گا. ہم اتنے بڑے مکلف نہیں ہیں، خدا نہیں ہے کہ ہم ان کی روزی کی خاطر اپنی قبر کو جہنم بنائے، اپنی آخرت کو برباد کرے. ہاں آخر کے اندر دعا کی کہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے خدایا میری اولاد و ذریت کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا، اور خدایا تو ان پر کرم فرما دینا. اور جب یہ روزی کھائیں تو روزی کھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ان کو شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرمانا. آخری بات، آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو آپ اس کی بہت مہمان نوازی کرتے. آخری بات توجہ کیجئے، اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. اچانک مہمان آ گئے. مہمان جیسے آئے تو آپ نے وہاں پر بھی سورہ مرسلات کے اندر هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، ضیف کہتے ہیں آپ جو ہے ابو ضیفان تھے، مہمان نواز تھے. کھانا اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ بیٹھتا. سبحان اللہ. اچانک مہمان آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، جیسا مہمان آیا تو ان جاء بعجل سمین وان جاء بعجل حنیذ، دو مقام پر آئے. اچانک آپ نے بڑا فربا قسم کا خوبصورت قسم کا جو ہے وہ جانور ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر اور جانور کے مہمان کے سامنے لا کر. بقرہ عید کا موقع نہیں، بقرہ عید کا موقع نہیں. ہم تو بقرہ عید کی بوٹیوں کو بھی سنبھال کے دے رہے ہوتے ہیں کہ کون سی غریب کو دینی ہے، کون سی مہمان کو دینی ہے. یہ نارمل بات ہے. عام طور پر ان کے گھر پر آیا تو آپ نے کیا کیا؟ فوراً ایک فربا سمین جانور کو ذبح کیا اور اس کو لا کر جو ہے وہ سامنے رکھ دیا. جب سامنے رکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكروا، دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے. تو عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ مہمان اگر کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو سمجھو کہ یہ دشمن ہے. فأوجس منهم خیفة، اچانک من کے اندر ہوا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی صورت کے اندر آئے ہیں اور ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے، ان پر پتھروں کی بارش کرنے کے لیے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک جملہ جلدی سے کہوں گا میں کہ قوم لوط جو ہم جنس پرستی کا عمل کیا کرتے تھے، وہ ہم جنس پرستی جس کو آپ نے جدید نیو نیم، آپ کے اسمبلی نے بل پاس کر دیا ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے. ٹرانسجینڈر کے نام سے وہی ہم جنس پرستی کا بل جو ہے باقاعدہ پاس ہو چکا ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر پتھر برسانے آئے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر ان پر نازل ہونے والے. بہرحال دوسری طرف چلی جائے. وہاں پر کھڑے کھڑے فرشتوں نے ایک بات کہی، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ مبارک ہو آپ کی جو زوجہ ہیں سارہ، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹا عطا فرمائے. حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے ہوئے، چھوٹے حضرت اسحاق ہے جو حضرت سارہ سے ہوئے. حضرت سارہ نے جب یہ بات سنی تو آپ پردے کے پیچھے تھی تو کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ اللہ کے فرشتے کیا بات کہہ رہے ہو، میں ایک بانج عورت ہوں
میرا شوہر ایک بوڑھا ہو گیا ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، علی تو ہمارے لیے اولاد ہوگی؟ انہوں نے کہا اولاد کیا بات کرتی ہو؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ فرمایا صرف اولاد نہیں ہوگی، مبارک ہو کہ تمہیں بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب ہوگا۔ فرمایا پوتے کی بھی بشارت دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تمہیں اللہ کے امر اور اللہ کی رحمت پر کوئی تعجب ہے؟ میرا مالک و مولا جس کو چاہے زمین کے اندر سے عطا فرمائے۔ بس یہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، توکل کیا۔ آج آپ یقین کریں ہم سب کا توکل ختم ہو گیا۔ کیا مولوی ہے، کیا پیر ہے، کیا حاجی ہے، کیا نمازی ہے، کیا جج ہے، کیا جرنیل ہے، کیا بیوروکریسی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم سب لگے ہوئے جس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، جس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ نوچنے کے لیے لگا ہوا ہے، جس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ نوچنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ایک ریڈی والے سے لے کر اوپر جو ہے الوی صاحب، ڈاکٹر صاحب تک سارے کے سارے سب کے سب لگے ہوئے، جو شرفاء ہیں وہ بھی لگے ہوئے، سب کے سب لگے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ختم ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہم سب اگر صحیح ہو جائیں، خدا کی قسم ہمارے ملک کی معیشت صحیح ہو جائے گی۔ یعنی کتنا ظلم ہے کہ ہمارے ہاں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، یہ برابر میں افغانستان بری حالت ہے اس کی، ختم، لیکن اس کے اندر ڈالر جو ہے وہ 83 روپے کا چل رہا ہے، پیٹرول 100 روپے کے اندر چل رہا ہے۔ ہمارا ملک اتنے بڑا، اتنی ساری اللہ نے چیزیں عطا فرمائی، اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو حکمران سچے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اس کے اندر ہم خود بھی شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہیں جیسے تم خود ہو، ہم خود من حیث القوم کرپٹ ہیں، ہمارا مزاج کرپٹ ہے، جس کو جو موقع ملتا ہے۔ دیکھیں میں نے، آپ یقین کریں میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس لیے مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ زرداری صاحب کو چانس ملا، پاناما والوں کو چانس ملا، شرفاء کو چانس ملا، ہیں جی ترین کمپنی کو چانس ملا، دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہوئے پاکستان کو اربوں خربوں۔ یہ چودھری خاندان جو بالکل بیبی بوائے ہمیشہ بنے ہوتے ہیں، یہ ہر مرتبہ بچے کے لیے پاس کرا کے NRO لے لیتے ہیں، اور ہم سب ان کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ آج مبارک دن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے اندر شامل نہ ہو، اس زیادتی کے اندر شامل نہ ہو، اس کے اندر ہمیں بھی پوچھا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے ربی جعل ھذا بلدنا آمنا، میرے اس شہر کو امن والا شہر عطا فرما۔ یہ میرا شہر کراچی پورے پاکستان کو 60% ریونیو دیتا ہے، لیکن کراچی کا حال کیا ہے؟ کراچی کے روڈوں کا کیا حال ہے؟ اس کی روڈیں تو یہاں کے اگر جو 60% دیا جاتا ہے اس میں سے بھی اگر 50% لگ جائے تو یہاں کی روڈیں سونے کی بن جائیں۔ کیا لندن اور کیا امریکہ اور کیا فلانا اور کیا فرانس کی تم مثالیں دیتے ہو؟ کیا رکھا ہوا ہے؟ صرف یہ ہے کہ حکمران ہمارے پاس صحیح نہیں ہے۔ آج کے مبارک دن دعا کریں، اے اللہ تو ہمیں عدل و انصاف والے حکمران عطا فرما، اے اللہ ان تمام ظالموں سے ہمیں نجات دے دے، اے اللہ ان تمام ظالموں سے ہمیں نجات دے دے، یا رب العالمین ان ڈاکو سے ہمیں نجات دے دے، ہمیں نظام مصطفیٰ عطا فرما، قرآن کا نظام عطا فرما، ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں سچا ایمان عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔